السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اس آیت کا ترجمہ پیش ہے۔ یا پھر اس شخص کی مثال پر تو نے غور کیا جس کا ایک بستی سے گزر ہوا جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر ایک 100 سالہ موت کی سی حالت وارد کر دی۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ بس تو اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھ کہ وہ گلے سڑے نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ، یہ رویت اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں۔ بس جب بات اس پر کھل گئی تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی مفسرین نے استنباط کیا ہے، کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا تو اس کا کھانا پینا اور گدھا وغیرہ اسی طرح صحیح سالم موجود تھے۔ یہ بالکل غلط استنباط ہے جو قرآن کریم کی گستاخی ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک رات کی نیند میں اسے آئندہ 100 سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات دکھلا دیے گئے، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا دیکھ تیرا گدھا بھی اسی طرح موجود ہے اور تیرا کھانا بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جیسا رات کو رکھا گیا تھا۔ خاویت ان کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوا یخفی خوا ان سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں خول بیتو ساکتا و تہدما، گھر گر گیا، نیز فرغا و خلا، گھر خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ بس جملہ کے یہ معنی ہوئے کہ وہ شہر اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، یعنی پہلے چھتیں گریں پھر ان پر دیواریں گر گئیں۔ بعض نے خالی ہو گیا کہ معنی کر کے علی عروشہا سے پہلے ایک اور ساکت معذوف نکالا ہے، یعنی شہر خالی تھا اور اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ دونوں معنی درست ہیں۔ لمبی ویرانی پر دلالت کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ جو مکان عدم استعمال کی وجہ سے گریں بالعموم پہلے ان کی چھتیں گرتی ہیں، کیونکہ چھتوں میں لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے۔ جب چھتیں گر جاتی ہیں تو پھر بارش وغیرہ کی وجہ سے ننگی دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں، اور اس صورت میں وہ دیواریں چھتوں پر آ گرتی ہیں۔
اس حالت کو بتانے کے لیے خاویتن علی عروشہا کے الفاظ استعمال فرمائے۔ جو مکان زلزلہ وغیرہ کے قسم کے حادثات سے گرتے ہیں، ان کی دیواریں پہلے گرتی ہیں اور چھت ان پر آ گرتی ہے۔ ان الفاظ میں لطیف اشارہ اس طرف کیا کہ اس شہر کی ویرانی کا سبب زلزلہ وغیرہ نہ تھا، بلکہ اس کے باشندوں کا شہر چھوڑ کر چلا جانا تھا۔ بل حرف ہے جو اضطراب کے معنی دیتا ہے، یعنی بات کو پھیر کر دوسری طرف لے جانا۔ یہ اضطراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو انکار کی غرض سے ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، یعنی پہلی بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اور دوسری قسم اضطراب کی یہ ہے کہ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف مضمون کو پھیرنا مقصود ہوتا ہے، بل سے پہلے جملہ کی تردید مد نظر نہیں ہوتی، جیسے قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اس آیت میں بل سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی، بس اس جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ صدر لوگوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک آیت زیر تفسیر میں بھی یہی معنی مراد ہیں، اور بل کے لفظ سے شخص مذکور کے خیال کی وہ دن یا دن کا بعض حصہ اس حالت میں رہا ہے، تردید مد نظر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور مضمون کی طرف اس کے ذہن کا انتقال کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک اور نقطہ نگاہ سے دیکھو تو تم نے 100 سال اس حالت میں گزارے ہیں، مگر چونکہ نبی کا قول بھی اپنی جگہ درست تھا، اس لیے اس خیال سے بھی کہ نبی خدا تعالیٰ کے قول کو مقدم رکھ کر اپنے خیال کو غلط قرار دے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم تمہارے خیال کو رد نہیں کرتے، وہ بھی درست ہے۔ چنانچہ دیکھو تمہارا کھانا اچھی حالت میں ہے، سڑا نہیں، اور تمہارا گدھا تندرست اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمہارا خیال بھی کہ تم صرف چند گھنٹے اس حالت میں رہے ہو اپنی جگہ پر درست ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔